من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل پاکستان میں منڈی لگی ہوئی ہے، اور منڈی بھی گائے بھینسوں کی نہیں لگی ہوئی، گدھوں کی منڈی لگی ہوئی ہے۔ ایک ہوتی ہے گھوڑوں کی منڈی، گدھوں کی منڈی لگی ہوئی ہے، اور ادھر بہت ہی سستے ریٹس پہ گدھے دستیاب ہیں۔ وہ دھڑا دھڑ بک رہے ہیں ہر روز کی بنیاد پہ۔ جب آنکھ کھولو، ویڈیو آن کرو تو دو چار گدھے جو ہیں نا وہ پریس کانفرنس کر کے اپنے بکنے کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ اب کیا کریں، گدھوں کی منڈی ادھر 1947 میں ہی لگنا شروع ہو گئی تھی، جب ایوب خان نہیں، کیا نام تھا، یعقوب خان، او پہلے نام بھی اس کا بھول جاتا ہے مجھے بار بار، لیاقت علی خان جب رخصت ہوا، مطلب اس کے سینے میں گولی داغ دی گئی اور وہ رخصت ہو گیا، تو یہ گدھے دستیاب تھے۔ ضرورت تھی اس وقت گدھوں کی، تو گدھے دستیاب تھے بکنے کے لیے، اور بڑی معمولی قیمتوں پہ بکتے ہیں یہ، کوئی 10 کروڑ پہ بک گیا، کوئی 20 کروڑ پہ بک گیا۔ بس یہ اس آج کی مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں، ورنہ تو وہاں 5-10 لاکھ یا لاکھ 1.5 لاکھ میں بھی گدھا مل جاتا تھا، اچھا گدھا مل جاتا تھا جو صحیح چلنے کے قابل ہوتا تھا۔ بہرحال گدھے ملنا شروع ہو گئے، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ فاطمہ جناح، محترمہ فاطمہ جناح جو مادر ملت بھی کہلاتی ہیں، ان کے خلاف بھی بے شمار گدھے بکے۔ اس کے بعد بھٹو سرکار آ گئی، بھٹو سرکار کے خلاف بھی آخری وقتوں میں بہت زیادہ گدھے بکے، لیکن کیا ان گدھوں کے بکنے سے ان پارٹیوں پہ کوئی اثر پڑا؟ کچھ نہیں پڑا۔ بھٹو نے ایک لفظ بولا تھا، وہ کبھی کبھی جب ترنگ میں ہوتا تھا تو صحیح لفظ بھی بول جاتا تھا۔ اس نے کہا جی میں نا ایک کھمبے کو ٹکٹ دے دوں نا تو وہ بھی جیت جائے گا، تم لوگوں کی حیثیت ہی کیا ہے؟ تو یہ بات صحیح ثابت ہوئی کہ اس نے کھمبے کو ٹکٹ دیا اور کھمبا جیت گیا۔ وہ 11 سال، اس کے بعد 11 سال انہوں نے پیچکس پلاس اور ساری ہتھوڑیاں لے کے اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن گدھا ہی رہا۔ وہ پھر واپس اپنی پارٹی میں چلا گیا۔ احسان پراچا ہمارے سرگودا کا تھا، وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ البتہ احسان پراچے کے بارے میں کچھ غیر کا معمولی بات یہ ہوئی کہ بے نظیر نے جس دن فرمایا نا کہ احسان پراچا میرا وزیر تھا ضیاء اللہ کی کابینہ میں، تو اس دن بڑا مزہ آیا۔ یعنی وزیر تو وہ تھا ضیاء الحق کا، لیکن کس کا وزیر تھا؟ پیپلز پارٹی کا۔ بہرحال یہ منظر بھی ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد آج کل گدھے بک رہے ہیں پی ٹی آئی کے، 4-6 وہ ٹکٹیں بھی واپس ہو رہی ہیں، سب کچھ واپس ہو رہا ہے۔ یہ دہشت گرد پارٹی ہے، اس میں ہم نے نہیں رہنا، یہ نہیں ہونا، فلاں نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے نہ ہو، آپ چلے جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم نے ٹکٹ لیا کس لیے؟ ایم پی اے بننے کے لیے۔ ایم پی اے بننے کے لیے ووٹ کس کے لیے، کس کو چاہیے، کس کو ووٹ چاہیے ہوتی ہیں؟ تم لوگوں کو ووٹ چاہیے، تو ووٹ عمران خان کے علاوہ کسی کو نہیں ملنے۔
اور رہ گئی بات یہ، ابھی میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ ہم 2 آدمی بھی ہوئے تو ہم پارٹی کو چلائیں گے، ایک عمران خان ہوا، ایک اس کا جونیئر میں ہوا، تو یار تیسرے آدمی کو بھی شامل کر لو اس میں۔ آج 16 مئی 2023 ہے، آج پاکستان میں درجن بھر، دن بھر، ابھی صبح کا ٹائم ہے تو دن بھر میں درجن بھر بندے چھوڑ جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کو، اندازہ یہی ہے، کیونکہ جس حساب سے گدھوں کی منڈی لگی ہے وہ گدھے بڑی سپیڈ سے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، آج کے دن ہی 16 مئی کو ہی میں آج پاکستان تحریک انصاف کا ممبر بن رہا ہوں، اور میں تا وقتے کے کوئی میرے اعتبار کی بڑی عدالت، مطلب ہائی کورٹ ہوگی یا سپریم کورٹ ہوگی، جو بڑی عدالت ہو اور میرے اعتبار کی ہو، جس میں مطمئن ہوں کہ ایماندار جج بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جب تک عمران خان کو نااہل یا کرپٹ ثابت نہیں کر دیتے اس وقت تک میں عمران خان کے ساتھ ہوں۔ تیسرا ووٹ میرا بھی گن لینا، اور اسی طرح سے گن لینا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خریدنے کے لیے ایک مائی گئی تھی اور اس نے ایک گٹھی اٹھائی ہوئی تھی سود کی، بی بی تم کہاں پہ آ گئی؟ اس نے، لوگوں نے، پوچھنے والوں نے پوچھا تم کہاں پہ آ گئی ہو؟ یہاں پہ اتنے اتنے بڑے امراء آئے ہوئے ہیں خزانے اپنے ساتھ لے کے یوسف کو خریدنے کے لیے، اور تم گٹھی لے کے آ گئی ہو۔ اس نے کہا پاگل ہو تم بھی، میں نے خریدنا کہاں ہے، مجھے بیچنا انہوں نے کہاں پہ ہے، میں تو صرف قیامت والے دن جو لسٹ بنے گی نا، وہ جو پرچیزنگ کرنے والے تھے، خریدار تھے، ان کی جو لسٹ بنے گی نا، اس لسٹ میں اپنا نام لکھوانے آئی ہوں۔ تو میں بھی اس لسٹ میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔